ذوالفقار صاحب کا بھی کامنٹ شامل کر لیتے ہیں. ذوالفقار صاحب, لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ آئندہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. تو لاہور سے نہیں ہوگا تو کیا لاڑکانہ سے ہوگا پھر؟ میاں والی سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ مشکل ہے. نہیں, اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا, رانجھا صاحب نے کہ جی ٹھیک ہے لاہور سے نہیں ہوگا لیکن رائے ونڈ سے ہوگا. کیونکہ رائے ونڈ لاہور میں نہیں ہے, تو وہ بات بنا رہے ہیں نا. جی خواہشیں تو بہت سارے لوگوں کی ہیں سلمہ, بہت سارے لوگ ہیں جو خواہش کو تجزیہ اور خبر بنا کے پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی شاید کر رہے ہیں, لیکن ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے. لیکن ایم کیو ایم ہو یا مسلم لیگ قائد اعظم ہو یا با پارٹی ہو, یہ تین چار پارٹیز ایسی ہیں, یہ جو پریشر گروپس ہیں, یہ جس طرح بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر تاریخ کا طالب علم اور ہر چھوٹے سے چھوٹا صحافی اور ہر پاکستانی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ سگنل کس چیز کا ہے, یہ کیوں جا رہے ہیں اور آگے چل کے یہ کیسے ہوگا اور یہ اتحاد کیسے بنے گا. اب یہ میرا خیال ہے یہ تو ڈسکشن والی بات رہی نہیں کہ ایم کیو ایم کیسے جاتی ہے, کیسے واپس جاتی ہے, با پارٹی کیوں آتی ہے, قابلی کی حصہ کیسے بنتی ہے اور پھر واپس کیوں چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس ڈسکشن سے اگر آگے جائیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو 2/3 میجارٹی بھی ماضی کے اندر ملی تھی. 2/3 میجارٹی کے اندر بھی اگر وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے اور وہ گورنمنٹ سے ہاتھ ان کو دھونا پڑے, تو آج اس طرح کی جو مخلوط حکومت ان کو ملنے جا رہی ہے, اس حکومت کے اندر کیا ان کا زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر کی جو تختی ہے اس کے اوپر ان کا نام لکھا جائے, یا کوئی فائنینشیل بینیفٹس ان کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ فائنینشیل بینیفٹس ان کا مسئلہ ہے, نہ چوتھی دفعہ تختی کے اوپر نام لکھنا ان کا ایشو ہے. وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. کیا ایسی مخلوط حکومت میں نواز شریف صاحب ڈیلیور کر سکیں گے, کوئی بڑا کام کر سکیں گے؟ کیا ڈیلیور نہیں کر سکے ذوالفقار صاحب, یہ بھی تو ایک ڈیبیٹ ہے. وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام ڈیلیور کرنے کے تھے وہ تو کیے, کیا ڈیلیور نہیں کر سکے, یہ ایک ڈیبیٹیبل سوال ہے. پھر دیکھیں آنے والے دنوں میں اس طرح کی جو مخلوط حکومتیں ماضی میں بنتی رہی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومتوں میں ان کو اقتدار ملتا ہے, اختیار نہیں ملتا. اب اختیار اگر نہیں ملے گا تو یہ مخلوط حکومتیں کتنی مؤثر ہوں گی آئی پی پی کی موجودگی میں, ایم کیو ایم کی موجودگی میں, باپ پارٹی کی موجودگی میں, جے یو آئی کی موجودگی میں اور باقی جو کانگریس جماعتیں ہیں ان کی موجودگی میں. یہ ساری کی ساری جماعتوں کو ملا کے ایک قومی حکومت ٹائپ ایک سٹرکچر بنے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب ایسی حکومت کے سربراہ بنیں گے یا شہباز شریف صاحب بنیں گے, اور اگر بنیں گے تو اس میں وہ ڈیلیور کیا کریں گے؟ کیا وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو ہمسایوں کے ساتھ دوستی کی وہ بات کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں, کیا ایسے سیٹ اپ کے اندر کوئی وہ ڈیلیور کر سکیں گے, کوئی نتیجہ اس کا نکال سکیں گے؟ تو میرا جواب اس میں یہ ہے ایز ایک اینالسٹ, ایز اے تاریخ کے طالب علم, جواب ہے نو. سوال یہ ہے کہ ایسی حکومت کے وہ سربراہ کیوں بنیں گے؟ کیا 16 مہینے کی جو گورنمنٹ لی گئی تھی اس کا نتیجہ جو نکلا ہے بیڈ گورننس کی صورت میں, کیا وہ آج مسلم لیگ نواز کو جواب نہیں دینا پڑا؟ کیا آنے والے دور میں اسی طرح کی اگر گورنمنٹ وہ لیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا وہ جواب نہیں دیں گے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں. یہ تو ویسے ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کی حکومت اکیلے نہیں بننے والی, مخلوط حکومت ہوگی. یہ تو اگر تجزیہ کروں تو ان کو پتہ ہے, تو کیا ان کو خود نہیں پتہ ہوگا؟ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو. اب پتہ ہوتے ہوئے وہ پچھلے معاملات کا حساب کیسے دیں گے, یہ ایک سوال